پستے کا شمار خشک میوہ جات میں کیا جاتا ہے جبکہ اس کا تعلق کاجو کے خاندان سے ہے۔ اب تک پستے کی 6 مختلف اقسام سامنے آئی ہیں جن میں 3 اقسام ایران اور مغربی ایشیا میں اگائی جاتی ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پستے کی کاشت کا اصل مقام ایران ہی ہے جسے بعد میں دوسرے علاقوں تک لے جایا گیا۔ چین میں پستے کا تلفظ پیسیتہ ہے جو کہ فارسی کے لفظ پستے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ارمنستان میں اس کو فستوق تلفظ کرتے ہیں اور عربی میں فستق، ترکی میں فستیق ہے، اور یہ تمام تلفظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پستے کا تلفظ فارسی زبان سے ہی لیا گیا ہے اور اس کا اصل مقام ایران ہی تھا جہاں پر سب سے پہلے اسے کاشت کیا گیا۔ پستہ ایک قیمتی میوہ ہے اور زیادہ تر عمرہ اور مالدار لوگ ہی پستے کو غذا میں شامل کرتے ہیں۔ پستے میں کاربوہائیڈریٹ، شکر، فیٹس، پروٹین، وٹامنز اور معدنی اجزاء بھی بے شمار پائے جاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ کسی قدر نمکین ہوتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غذا میں پستے کو استعمال کرنے سے خون میں شکر کی سطح کم دیکھی گئی ہے اور یہ خون میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی پستہ انتہائی مفید مانا گیا ہے۔ پستہ کھانے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، یہ موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ بادام کے ساتھ پستہ کھانے سے دماغ کو راحت ملتی ہے۔ پستہ حافظے کو بڑھاتا ہے، دل و دماغ کو قوت دیتا ہے، معدے کو طاقتور اور بدن کو فربا بناتا ہے۔ بلغم کے اخراج میں بھی پستہ مدد کرتا ہے، یہ گردوں کے لیے بھی مفید مانا گیا ہے۔ پستے میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو چکنائی میں جذب ہو کر جسم کو نقصان دہ کیمیائی اجزاء سے محفوظ رکھتے ہیں۔ روزانہ 1 مٹھی پستہ کھانے سے حیرت انگیز نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ کرمان کے شہر رفسنجان میں 80,000 ایکڑ کے رقبے پر پستے کے باغات موجود ہیں اور رفسنجان ایران میں پستے کی پیداوار کا مرکز ہے۔ دنیا بھر میں پستے کی سالانہ تجارت کی مالیت اربوں ڈالر ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پستے کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پستہ خود ممنوعہ اشیاء کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن عالمی بینکنگ اور پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کاشتکاروں کو کاروبار کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ البتہ 2016 میں ایران کے ایٹمی معاہدے کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے اور ایران پر پابندیاں ہٹ گئیں۔ اس کے بعد سے صرف ایرانی تیل ہی نہیں بلکہ پستہ بھی سمندر پار منڈیوں تک پہنچنے لگا ہے۔ ایران میں پستے کی صنعت ہزاروں برس پرانی ہے۔ اس کے مقابلے پر امریکہ میں پستہ پہلی بار 1930 کی دہائی میں ایرانی بیجوں کی مدد سے اگایا گیا تھا۔ ایران کو صرف جغرافیائی فوقیت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پستے زیادہ خوش ذائقہ ہیں۔ حالانکہ امریکی اور ایرانی ایک ہی قسم کے بیج استعمال کرتے ہیں جبکہ مثال کے طور پر ترکی پستے کا ذائقہ مختلف ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پستے کی پیداوار بہت زیادہ ہے، جبکہ امریکہ کی اس کہانی میں ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ میں کاشت کیے جانے والے پستے کے بیج بھی دراصل ایرانی ہیں۔ یہ گزشتہ صدی کی 30 کی دہائی کا واقعہ ہے جب معروف امریکی ماہر نباتات ولیم وائٹ ہاؤس میں یہ بیج امریکہ سے لائے تھے۔ اس وقت 10 کلو گرام بہترین پستے کے بیج ایران سے امریکہ لائے گئے۔ اس طرح امریکہ میں بھی کرمن پستہ پیدا کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ پستہ ایران کے مہنگے اور ذائقہ دار پستوں کی اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کے لیے تیل کے بعد جو 2 چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ پستہ و زعفران کی کاشت اور قالین سازی کی صنعت ہے۔ ایرانیوں کو بلا شبہ اس بات پر فخر ہے کہ زراعت اور صنعت کی ان 2 نمایاں شعبوں میں دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ پستے کی برآمد ایرانی معیشت کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی عنصر سمجھی جاتی ہے اور اس کا ایرانی ترقی میں بھی بڑا کردار ہے۔ ایران اپنے پستے کی پیداوار کا 70% برآمد کر دیتا ہے جس سے اسے سالانہ $1.5 ارب کا منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت لاکھوں ایرانی شہری اپنی زمینوں پر پستہ کاشت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پستے کے شائقین یہ چاہتے ہیں کہ ایرانی پستے کو منڈیوں تک رسائی دی جائے تاکہ اس خشک میوے کی قیمت کم ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ آسانی سے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔